پاکستان میں افغان شہریوں کی جانب سے دہشت گردی پھیلانے والا ایک منظم نیٹ ورک بے نقاب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گرفتار دہشت گرد نے اپنا نام قاسم عرف حسن اور والد کا نام لال خان بتایا، جبکہ اس کا تعلق افغانستان کی دل ووزی قوم سے ہے۔ گرفتار دہشت گرد نے انکشاف کیا کہ 10 سال قبل اپنے اہل خانہ کے ساتھ افغانستان سے ہجرت کر کے لکی مروت آیا۔ سال 2025 میں اس کی ملاقات طالبان کمانڈر ارمانی سے ہوئی، جس نے اسے جہاد کے نام پر تنظیم میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ سیکیورٹی اداروں نے اس اعترافی بیان کی روشنی میں نیٹ ورک کے مزید اراکین تک پہنچنے کے لیے تحقیقات تیز کر دی۔ خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کے کیمپ اب تک قائم ہیں۔ افغان کیمپ ختم کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا افغان باشندوں کے معاملے پر ہمیں خیبر پختونخوا میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلام آباد خود کش حملے میں ملوث حملہ آور افغانی تھا۔ افغان باشندوں کی واپسی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اپریل 2025 تک 11 لاکھ افغان شہری واپس بھیج چکے ہیں۔ ہم مزید بم دھماکے افورڈ نہیں کر سکتے۔ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو پیغام ہے، خود چلے جائیں۔ گلشن اقبال نیپا چورنگی میں کھلے مین ہول میں گرنے والے 3 سالہ ابراہیم کی لاش مل گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق بچے کی لاش 14 گھنٹے کے بعد ملی۔ بچے کی لاش نالے سے 1 کلومیٹر کے فاصلے میں ملی۔ ابراہیم والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ گزشتہ رات اس واقعے پر شہر میں غم و غصے کی لہر تھی۔ شہریوں نے ٹائر جلا کر سڑکیں اور اہم راستے بلاک کر دیے تھے۔ احتجاج کے دوران میڈیا وین پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ سندھ حکومت نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ نیپا فلائی اوور کے قریب بچے کے مین ہول میں گرنے کا واقعہ علاقہ مکین مشتعل۔ ڈاکٹر فاروق ستار کے پہنچنے پر شہریوں کا احتجاج، گاڑی سے اترنے نہ دیا۔ ایم کیو ایم رہنما بغیر اترے واپس روانہ۔ عوامی غصہ شدت اختیار کر گیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ کھلے گٹر اور ٹوٹی سڑکیں حکومت سندھ اور میئر کی کارکردگی کا ثبوت ہے۔ کئی بچے کھلے مین ہولز کا نشانہ بن چکے ہیں۔ حکومت کی بے حسی برقرار ہے۔ حفاظتی اقدامات کو مضبوط بنایا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا والدین سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کرتے ہیں۔ واقعے پر جاری سیاست اور الزام تراشی افسوسناک ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے آج ایم سی اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح نہیں کیا جائے گا۔ 30 نومبر تک تقریباً 88,000 گٹروں کے ڈھکن مختلف جگہوں پر لگائے جا چکے ہیں۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج ڈپارٹمنٹ نے ہیلپ لائن فعال کر دی ہے۔ شہری گٹروں کی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اجلاس میں میئر کراچی نے اپوزیشن لیڈر کو نیپا واقعے پر گفتگو کرنے سے روک دیا۔ اپوزیشن جماعتوں کا بچے کی ہلاکت پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے احتجاج۔ اپوزیشن اراکین نے قاتل میئر قاتل کے نعروں کے ساتھ سٹی کونسل کی جانب مارچ کیا۔ جماعت اسلامی کے اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ اجلاس کو بطور ایڈمنسٹریٹر چلانا انتہائی شرمناک ہے۔ مرتضی وہاب کو شہر کے بچوں کی اموات پر افسوس تک نہیں۔ میئر کراچی وڈیروں کا چہرہ بنے ہوئے ہیں۔ اجلاس میں کراچی کے مسائل پر گفتگو کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ بی آر ٹی کے نام پر کراچی کے عوام کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس، کہا کراچی کے لوگوں کو بیماریاں دی جا رہی ہیں۔ طویل عرصے کے باوجود بی آر ٹی پر صرف 30% کام مکمل ہوا۔ یونیورسٹی روڈ پر بی آر ٹی بن گئی تو جگہ جگہ ٹریفک جام ہوگا۔ ڈیزائن میں خامیاں ہیں۔ گٹر میں بچوں کے گرنے کے واقعات کے حوالے سے انہوں نے واٹر بورڈ کو ذمہ دار قرار دیا۔ سندھ حکومت پر کرپشن کے الزامات عائد کیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سندھ حکومت یونیورسٹی روڈ کو بحال کرے تاکہ عوام سکون کی سانس لے سکے۔ پائیدار معاشی ترقی کے لیے آبادی اور وسائل میں توازن ناگزیر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان پاپولیشن سمٹ میں خطاب، کہا نوجوان آبادی کو معاشی قوت میں تبدیل کرنے کے لیے جامع پالیسی فریم ورک کی ضرورت ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی معاشی استحکام کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ اور سوشل سیکٹر میں اصلاحات کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے ڈیجیٹل، اے آئی اور آن لائن پلیٹ فارمز کے لیے خود کو تیار کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر خزانہ نے کہا پاپولیشن پالیسی پر عمل درآمد کے لیے وفاق اور صوبوں میں مضبوط رابطے ضروری ہیں۔
وفاق اور صوبوں کی طرح مقامی حکومتیں بھی بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس۔ کہا، مقامی حکومتوں کا وجود ابھی تک نامکمل ایجنڈا ہے۔ کچھ لوگ سیاسی ڈائیلاگ کو جرم سمجھتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں تمام جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے۔ کسی رکن اسمبلی نے مقامی حکومت کی مخالفت نہیں کی۔ مقامی حکومتوں کو اختیار نہ دینا ریاست کو کمزور کرتا ہے، اختیارات بانٹنے سے ہی بڑھتے ہیں۔ حکومت نے چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن پر غور تیز کر دیا۔ سی ڈی ایف نوٹیفیکیشن کے لیے کوئی قانونی مدت مقرر نہیں، تاخیر سے کوئی آئینی خلا نہیں۔ فوج کی مکمل کمان بدستور آرمی چیف کے پاس ہے۔ فیلڈ مارشل کے اختیارات برقرار۔ آرمی ایکٹ ترمیم 2025 کے بعد دوہرا عہدہ ملنے پر آرمی چیف کی نئی مدت کا آغاز ہوگا۔ سی ڈی ایف نوٹیفیکیشن میں تاخیر حکومت اور عسکری قیادت کے لیے لچک پیدا کرتی ہے۔ نوٹیفیکیشن تک آرمی چیف کا آپریشنل کنٹرول مکمل، اختیارات میں کوئی خلل نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مصر کے وزیر خارجہ کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان مصر دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ فوجی رابطوں، تربیتی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ پر زور۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ کاوشیں تیز کرنے پر اتفاق۔ مصر کی قیادت کا فیلڈ مارشل کے لیے نیک خواہشات کا پیغام۔ اعلیٰ سطح کے روابط جاری رکھنے اور دفاعی تعلقات کو نئی جہت دینے کا عزم۔ ایڈز کے عالمی دن پر وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام۔ ایڈز کے خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا، ہر شہری تک بیماری سے تحفظ اور علاج کی سہولیات پہنچائیں گے۔ رکاوٹوں کا خاتمہ اور ایڈز سے متعلق رویوں میں تبدیلیاں عالمی دن کا موضوع ہیں۔ ایچ آئی وی دنیا بھر کے نظام صحت کا امتحان۔ جامع حکمت عملی وقت کی ضرورت ہے۔ علاج تک رسائی، جدید سہولیات اور سماجی تعاون مؤثر رد عمل کی بنیاد ہے۔ کمزور طبقات تک مساوی علاج و نگہداشت کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ سندھ کابینہ نے کراچی میں رینجرز کی تعیناتی مزید 1 سال کے لیے بڑھانے کی منظوری دے دی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ رینجرز انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات کے ساتھ پولیس کی معاونت جاری رکھے گی۔ رینجرز کی تعیناتی کی نئی مدت 9 دسمبر 2025 سے مؤثر ہوگی۔ سولر انرجی پروجیکٹ میں 3 بلین روپے کا فراڈ انکشاف پر وزیر اعلیٰ سندھ کا تحقیقات کا حکم۔ پروجیکٹ کے تحت تھر کول سے چھوڑ تک 105 کلومیٹر ریلوے لائن بچھائی جائے گی۔ کوئلے کی ان لوڈنگ کی سہولت پورٹ قاسم پر بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کابینہ کی منظوری سے 6.61 ارب روپے فوری جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹس ڈی فریز کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت کی۔ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل اور نمل یونیورسٹی کے وکلاء عدالت پیش ہوئے۔ پروسیکیوٹر نے بتایا کہ علیمہ خان نے ذاتی اکاؤنٹس اسٹیٹ بینک کے ذریعے فریز کیے گئے تھے۔ شوکت خانم اسپتال نے اکاؤنٹ فریز کرنے کی کوئی تحریری درخواست نہیں دائر کی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان کے بینک اکاؤنٹس فریز کرنے کا حکم دیا تھا۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل طلب کر لیا۔ صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے تحفظ کا بل پیش کیے جانے کا امکان۔ اقلیتوں کے تحقوق کمیشن اور پاکستان اینیمل کونسل کے بل بھی ایجنڈے میں شامل۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 9 ماہ بعد منعقد ہوگا۔ بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان اجلاس میں خطاب کریں گے۔ موجودہ ملکی صورتحال کے باعث اجلاس کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلعی عدالتوں میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ تعطیلات 1 جنوری 2026 سے 8 جنوری 2026 تک جاری رہیں گی۔ چیف جسٹس کی منظوری سے جسٹس رجسٹرار ہائی کورٹ محمد یار ولانا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ضلعی انتظامیہ 9 جنوری 2026 کو دوبارہ کھلیں گی۔ تعطیلات کے دوران عدالتی دفاتر کھلے رہیں گے۔ ارجنٹ اور دیگر مقررہ مقدمات کی سماعت تعطیلات کے دوران بھی جاری رہے گی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے کمی۔
ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے 79 پیسے کمی کی گئی۔ پیٹرول کی قیمت 265 روپے 39 پیسے سے کم ہو کر 263 روپے 43 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 284 روپے 44 پیسے سے کم ہو کر 279 روپے 65 پیسے ہو گئی۔ پنجاب اور بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات کا شیڈول جاری۔ پنجاب میں تعطیلات 23 دسمبر 2025 سے 11 جنوری 2026 تک جاری رہیں گی۔ پنجاب کے سرکاری نجی اسکول 12 جنوری کو دوبارہ کھلیں گے اور نیا تعلیمی سیشن شروع ہوگا۔ بلوچستان کے سرد علاقوں میں اسکول 16 دسمبر سے 2.5 ماہ کے لیے بند رہیں گے۔ بلوچستان میں تعطیلات کا شیڈول تمام سرکاری اور نجی اسکولوں پر یکساں طور پر لاگو ہوگا۔ تعلیمی اداروں کے تعطیلات کے بعد نئے تعلیمی سال کی تیاری اور آغاز کا وقت مقرر ہے۔ پاکستان افغانستان فوجی تصادم کی نئی لہر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بھارت طالبان بڑھتے رابطوں سے پاک افغان کشیدگی مزید گہری ہو گئی۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ خطے کی بدلتی صورتحال اثر و رسوخ کی نئی علاقائی جنگ نمایاں ہو گئی۔ مشرقی افغانستان میں فضائی حملے میں 9 بچے سمیت کئی افراد جاں بحق ہوئے۔ سرحدی سیکیورٹی مزید پیچیدہ، مبصرین نئی محاذ آرائی کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ افغانستان پاکستان تنازع میں علاقائی طاقتوں کا کردار نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کا پاکستان کے خلاف بیان۔ کینیڈا میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر سکھوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے پاکستان اور خالصتان کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے۔ سکھ مظاہرین کی مودی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بھارت بہت جلد کئی حصوں میں بٹنے والا ہے۔ بھارتی پنجاب جلد بھارت سے الگ ہو کر خالصتان بنے گا، پاکستان نہیں۔ بھارت کی فکر کریں۔ سکھ لیڈر کا بھارتی وزیر دفاع کو پیغام۔ کہا بھارتی پالیسیوں کے خلاف سکھوں کا عالمی سطح پر احتجاج جاری رہے گا۔ غزہ میں 2 برس بعد تعلیمی سرگرمیاں بحال۔ اسلامک یونیورسٹی میں کلاسز شروع۔ بمباری سے متاثرہ عمارت میں بالمشافہ تدریس۔ ٹوٹی دیواریوں والے کلاس رومز آباد۔ شعبہ ادویات اور ہیلتھ سائنس کے طلباء کو یونیورسٹی واپسی۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 165 تعلیمی ادارے تباہ، 392 کو جزوی نقصان پہنچا۔ یونیورسٹی کی عمارتیں اب بھی بے گھر خاندانوں کی پناہ گاہ۔ متبادل رہائش کی اپیل۔ یونیورسٹی صدر نے کہا آج تاریخی دن ہے، طلباء کا حوصلہ قوم کے عزم کی علامت ہے۔ پاکستانی ویٹ لفٹر کاشف ریحان نے ورلڈ پاور لفٹنگ میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ کاشف ریحان نے 160 کلو گرام ڈیڈ لفٹ اور 150 کلو گرام اسکواڈ سمیت 310 کلو گرام وزن اٹھایا۔ ورلڈ پاور لفٹنگ مقابلے میں 350 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ کاشف ریحان آدھار پیسے لے کر سری لنکا مقابلے میں شریک ہوئے۔ ورلڈ پاور ویٹ لفٹنگ مقابلہ کولمبو میں 27 سے 30 نومبر تک جاری رہے گا۔ دوحہ مقابلے میں بھی سرکاری فنڈ نہ ملا۔ گاڑی بیچ کر شرکت کی۔ ایشین ماسٹر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ قطر میں بھی کاشف ریحان نے گولڈ میڈل جیتا۔ سری لنکا میں پاور ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھی کاشف ریحان ذاتی خرچ اور ادھار پر گئے۔ اور بنگلہ دیش پریمیئر لیگ BPL میں پاکستان کے 11 کرکٹرز ایکشن میں ہوں گے۔ خواجہ نافع اور سفیان مقیم رنگپور رائڈرز کے لیے کھیلیں گے۔ صاحبزادہ فرحان، محمد نواز، جہان زیب خان اور راج شاہی واریر کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ احسان اللہ اور حیدر علی نوخالی ایکسپریس کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ عثمان خان ڈھاکہ کیپٹلز اور ابرار احمد چٹاگانگ رائڈرز کی نمائندگی کریں گے۔ سائم ایوب اور محمد عامر سلہٹ ٹائٹنز کے طرف سے کھیلیں گے۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے 26 دسمبر سے شروع ہونے والے کا امکان ہے۔